معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے غالباً 5 نشستوں میں بیماری کے فوائد پر میں نے تذکرہ کیا، مشکلات اور پریشانیوں کے پیچھے رب العالمین کے مقاصد کیا ہیں، مصائب و اعلام کے بعد رب العالمین مصیبت زدہ لوگوں کو دینا کیا چاہتے۔ اس ٹاپک پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی غالباً 5 نشستوں میں۔ آج کی جو 6ٹھی نشست ہے اسی موضوع سے مناسبت رکھتی ہے۔ اس نشست میں غالباً 5 نشستوں کے اندر جو میں نے مختلف پوائنٹس پر یعنی تقریباً 15 نقاط کا تذکرہ کیا، اس کا اختصار یعنی بیماری کے فوائد ایک نظر میں یہ موضوع ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ چونکہ یہ موضوع اتنا زیادہ اہم ہے، انسان مشکلات میں، پریشانیوں میں دل شکستہ ہو جاتا ہے، سچائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، طرح طرح کے توہمات اور وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی غلط فہمیاں انسانی اذہان و قلوب میں پیدا ہونے لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لوگ مصیبت زدہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں، الزامات عائد کرنے لگتے ہیں، سارے جرائم کا ٹھیکرا اس مصیبت زدہ کے سر پر پھوڑنے لگتے ہیں کہ اس کے گناہ تھے، یہ اس کی سیاہ کاریاں تھیں، یہ اس کے کرائم اور جرائم تھے جنہوں نے اس کو اس گری حالت تک پہنچائے۔ حضرات گرامی، آپ ایک بات جان لیں کہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں جو انسانوں پر عائد ہوتی ہیں، آئے دن مشکلات کا جو ہم سامنا کرتے ہیں، عذاب کی شکل میں ہے تو بھی ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، آزمائش کی شکل میں ہے تو بھی خوش نصیبی ہے ہمارے ہی لیے۔ یعنی ہر ممکن صورت میں فائدوں سے خالی نہیں ہے، یہ مشکلات بغیر فائدے کے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک سونار، ایک جوہری سونے کو خوب دہکاتا ہے، خوب گرم کرتا، اور جتنا زیادہ اس کو گرم کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اس سونے میں چمک اور دمک پیدا ہوتی، اتنا زیادہ اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا، اس کے حسن و جمال میں اتنا ہی زیادہ بڑھوتری آتی ہے، اس کے چمک میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سونا گل کر کے پانی کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ مقصد اس کو ضائع کرنا نہیں ہوتا ہے۔ جوہری کا مقصد، سونار کا مقصد، جویلری کا جو مقصد ہوتا، اس سونے کو برباد کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سونے میں نکھار پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کے حسن و جمال کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے، اس کے رنگ روپ کو سنوارنا مقصود ہوتا ہے،
اس کی خوبصورتی کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے، ضائع کرنا مقصود بالکل بھی نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، تو رب العالمین جن بندوں پر مصیبتیں نازل کرتا، پریشانیاں نازل کرتا، بیماریاں نازل کرتا، وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ مشکلات کسی بھی شکل میں ہو، تنگ دستی کی شکل میں ہو، بیماری کی شکل میں ہو، کسی حادثے کی شکل میں ہو، اختلافات کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی کسی شکل میں ہو، وہ سب کے سب باعث خیر ہوتے۔ لہذا کسی پر تان و تشنی کسنے سے پہلے، کسی پر طنز کرنے سے پہلے، کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم اس کے فوائد پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یار یہ آدمی خوش نصیب ہے، یہ تو ڈھیر سارے فائدے سمیٹنے والا ہے، ڈھیر ساری خوشیاں شاید اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے۔ اور جب ہمیں فوائد معلوم ہوں گے تو مشکلات سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور اس کے پیچھے جو خوشیاں ہیں، جو فائدے ہیں، اس کے منتظر رہیں گے بڑی شدت سے، گھبرائیں گے نہیں، سچائی کا دامن بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی، تو سب سے پہلا فائدہ جو اس کے اندر، اس کے پیچھے جو فائدہ ہے، وہ اللہ رب العالمین انسانی مزاج کو، یہ بیماریاں جو ہے انسانی مزاج کو مہذب کرتی ہیں، انسان کے اندر سادگی پیدا کرتی ہیں، اور انسانی مزاج کو شرور اور فتن سے پاک و صاف کرتی ہیں بیماریاں۔ انسان ایک میانہ روی چال چلنے والا بن جاتا ہے بیماریوں کے بعد، ایک معتدل انسان بنتا ہے بیماریوں کے بعد۔ تو رب العالمین یہ بیماریاں اس لیے دیتا ہے تاکہ انسان ایک معتدل انسان، ایک بڑھیا انسان بن جائے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی مشکلات اور پریشانیاں اللہ نے کہا تمہیں عائد ہوتے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بہت ساری خطائیں اور غلطیاں ایسی ہیں کہ معاف کرتا رہتا، درگزر کرتا رہتا، ان غلطیوں پر وہ پکڑتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت، جو بھی غم، جو بھی رنج، جو بھی مشکلات، جو بھی بیماریاں آتی ہیں، رب العالمین ان مشکلات، بیماریوں اور پریشانیوں کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ پریشانیاں انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور دوسرا فائدہ اس کا ہے کہ دنیاوی پریشانی کے مقابلے میں، دنیاوی بیماری اور مشکلات کے مقابلے میں رب العالمین آخرت میں جو خوشیاں عطا کرے گا، وہ خوشیاں کئی گنا زیادہ ہوں گی ان پریشانیوں کے مقابلے میں۔ یعنی رب العالمین نے پریشانیاں دے کر کے کہ میرا بندہ پریشانی کو سہ سکتا کہ نہیں سہ سکتا، برداشت کر سکتا کہ نہیں کر سکتا، یعنی ہمارے اور آپ کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب اس کو ہم ڈھیر ساری خوشیاں دے تو برداشت کر لے جائے۔ تو یہ مشکلات دے کر کے رب العالمین آخرت کی بہت بڑی خوشی سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی جو تلخی ہے، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں، یہی اصل میں آخرت کی مٹھاس ہے، اور یہی آخرت میں آسانیاں فراہم کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائے جائیں گے، اور کس کو؟ مومنوں کو۔ اللہ نے کہا یہ مومن کے لیے دنیا جیل ہے، اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ اب ہمیں اختیار ہے، ہم اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں یا قید خانہ سمجھ رہے ہیں۔ اب قید خانے میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ اپنے اصل گھر پر جانے کی کتنی شدت سے منتظر ہوتا ہے کہ اللہ یہ زندگی جلدی سے ختم کر، وہ بڑھیا والا گھر عطا کر دے جس کو جنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یود اہل العافیۃ یوم القیامہ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت طردت في الدنيا بالمقاريض۔ قیامت کے دن رب العالمین جب دنیا میں جنہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، بڑی تنگ دستیاں جھیلی ہیں، بڑے فقر و فاقہ بھری زندگی گزارے ہیں، نہایت مشکل زندگی گزاری ہے، پوری زندگی مشکلات میں گزار دی،
اس کے بدلے میں رب العالمین جب آخرت میں ان کو نعمتیں عطا کرے گا، جنت کی نعمتیں عطا کرے گا، انعامات دیکھ کر کے دنیا کے جو ہے خوشحال لوگ جنہوں نے دنیا میں کبھی مشکل نہیں دیکھی، کبھی بیماری نہیں دیکھا، کبھی پریشانی نہیں دیکھی، کبھی فقر و فاقہ، کبھی تنگ دستی نہیں دیکھی، انہوں نے جب جنت آخرت کے اندر دنیا کے غریبوں کو دیکھیں گے کہ بھیا دنیا میں بڑا جو ہے پریشان زندگی گزارا کرتا تھا اور آخرت میں نہایت شاہی زندگی گزار رہا ہے، اس کی شاہانہ زندگی کو دیکھ کر کے وہ تمنا کرنے لگے گا، اس کی آرزویں بڑھ جائیں گی کہ کاش دنیا میں میرے جسم کے کھال کینچیوں سے ادھیڑے جاتے، کینچیوں سے کاٹے جاتے جسم کی چمڑیاں، اور آخرت میں مجھے بھی اللہ یہ مقام دے دیتا۔ حضرات گرامی، تو دنیا میں جو مشکلات آتے ہیں اس کے بدلے میں آخرت میں رب العالمین نے بہت بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی، لہذا آنے والے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اصحاب صفہ کو اللہ کے نبی نے یہی بشارتیں سنائی تھی، ان کی تنگ دستیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی تنگ دستی اور غربت کا یہ عالم تھا کہ دوران نماز بھوک کی شدت کتاب نہ لا کر کے دھڑام سے گرتے تھے، سر چکرا کر کے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اتنی بھوک کی شدت ہوتی تھی، کمزوریاں جسم میں اتنی زیادہ آ جاتی تھی، دھڑام سے گرتے۔ اللہ کے نبی جلدی سے نماز ختم کرتے، سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے کیا ہوا؟ صحابہ جواب دیتے اللہ کے نبی میرا فلاں ساتھی بھوک کی شدت کتاب نہ لا کر کے سر چکرا کر کے گر گئے، بے ہوش ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی اشکبار ہو جاتی اور اپنے صحابہ کو بشارتیں سناتے کہ میرے ساتھیوں گھبراؤ نہیں، اللہ کی قسم اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس بھوکمری کے بدلے میں رب العالمین نے جنت میں کتنی عظیم نعمتیں بنا کر کے رکھی ہے، اللہ کی قسم، تو تمہاری تمنائیں بڑھ جائیں گی کہ اللہ مجھے اور زیادہ بھوکمری کا شکار بنا دے، لیکن آنے والی زندگی جو ہے آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت میں قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عظیم نعمتوں سے نوازنا۔ تمہاری تمنائیں بڑھ جائیں گی بھوکمری کے تعلق سے کہ اللہ اور زیادہ پریشانیوں میں مبتلا کر دے، لیکن آخرت میری خوشحال بنا دینا، آخرت میری بہتر بنا دینا، جنت میں جو ہے مجھے عظیم نعمتوں سے نواز دینا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے ما لا عین رأت، جس نعمت کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں وہ بات کھٹکی تک نہیں۔ ایسی عظیم نعمتیں اللہ نے جنت میں تمہاری اس بھوکمری کے بدلے میں بنا کر کے سجا کر کے تیار کر کے رکھا ہے۔ حضرات گرامی، تو دنیا کے اندر جو پریشانیاں، جو مشکلات اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتا ہے، ان مشکلات کے بدلے میں جنت کے اندر ڈھیر ساری نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے، لہذا مشکلات سے گھبرانا نہیں۔ تیسرا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان مشکلات کو دیکھ کر کے اپنی قربت عطا کرنا چاہتا ہے، اور وہ قربت خاص ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم عبد فلان مرض فلم تعد، میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تو نے اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی، اس کی عیادت نہیں کی ہے، عمل اتہ لوجدتنی عنده، اگر تو اس کی عیادت کیا ہوتا تو اپنے رب کو اس بیمار کے پاس پایا ہوتا۔ یعنی یہ حدیث صحیحہ اور یہ حدیث قدسی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کے پاس ان کا رب ہوتا ہے، رب العالمین کی قربت ہوتی ہے، رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے، رب العالمین کے نوازشات ہوتے ہیں، رب العالمین کی کرم فرمائیاں اس مصیبت زدہ انسان کے پاس ہوتی ہے۔ لہذا مصیبت زدہ لوگوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، ان سے قریب ہونا چاہیے تاکہ رب العالمین کی رحمت سے ہم بھی قریب ہو جائیں، رب العالمین کی قربت ہمیں بھی حاصل ہو جائے، اور رب العالمین اس مصیبت زدہ انسان کے پاس لا کر کے ڈھیر سارے لوگوں کو اپنی قربت نوازنا چاہتا ہے۔ تو مصیبتوں کے یہ فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے صبر کو آزماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑے صابر ہوں، میں بڑا شاکر ہوں، میرے اندر صبر کا جذبہ بہت زیادہ ہے، تو جذبہ دیکھنا چاہتا، وہ جذبہ دیکھنا چاہتا تم کس کوالٹی کے مسلمان ہو، کس حیات
کس نوعیت کے مسلمان ہو تم، وہ نوعیت دیکھنا چاہتا ہے، وہ حیات دیکھنا چاہتا ہے، وہ جذبہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ چیلنج دیکھنا چاہتا ہے، وہ جو تم لوگوں سے بیان کرتے ہو کہ میں بڑا صابر ہوں، وہ بیان کی سچائی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنے بیان میں، اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو اور کتنے بڑے صابر اور شاکر ہو۔ تو رب العالمین جو ہے مصیبتوں کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے، مشکلات کے ذریعے سے بندوں کے صبر کا، بندوں کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور اس ایمان میں کچھ لوگ سونا بن کر کے نکھرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے کھوٹا بن کر کے بکھر جاتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ مومن مصیبتوں میں نکھر جاتا ہے اور منافق مصیبتوں میں بکھر جاتا ہے۔ یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ مومن مصیبتوں میں، پریشانیوں میں نکھر جاتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی آزمائشیں چند گھڑیوں کے لیے ہے، چند لمحوں کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے ہے، چند مہینوں کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد جو میرا رب مجھے نوازے گا، جو خوشیاں دے گا، جو نعمتیں دے گا، جو رحمتیں دے گا، جو برکتیں دے گا، یقیناً ان مصیبتوں کے مقابلے میں وہ کئی گنا زیادہ ہوں گی۔ ڈھیر ساری خوشیاں میرا رب مجھ کو نواز۔ تو مومن مشکلات میں خوش ہو جاتا ہے اور منافق ان مشکلات میں مغموم ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، وہ بکھر جاتا ہے، وہ بکھر جاتا۔ کیا بولے یار، بہت پریشان ہوں، بڑی تنگ دست زندگی گزر رہی ہے، بڑی مشکل زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ ہے مومن اور منافق کی پہچان۔ مومن کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حالت میں بھی رکھے، اللہ چاہے تو بیمار رکھے، چاہے تو شفا یاب رکھے، چاہے تو بدحال رکھے، چاہے تو خوشحال رکھے، جس حالت میں بھی رکھے میرا رب کا شکر ہے۔ تھوڑی سی بیماری کیا دے دی، ناشکری پر اتر آئے، جہالت اور ضلالت پر اتر آئے، گمراہیت پر اتر آئے۔ اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہیں، گھر ہے، بار ہے، ساری چیزیں، بینک بیلنس، ساری چیزیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہاں تک کہ باڈی کے اندر رب العالمین نے اتنے سارے اعضاء دیے ہیں، اور وہ بھی مضبوط اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء سے کچھ کرنے کی سکت رکھتے، طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ساری نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری اور جہالت پر اتر جاتے معمولی پریشانی میں۔ اب اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا دنیا والوں دیکھ لو یہ نمازی کتنا بڑا صابر تھا، وہی دعویٰ دکھانا چاہتا کہ دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ تو رب العالمین ہمارے صبر کا، ہمارے شکر کا، ہمارے جذبے کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو ایسے آزمائشوں میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یقیناً اگر ہم سچے مومن ہیں تو آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں، استقامت بھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں، گھبرائیں نہیں، پاؤں میں لرزہ طاری نہ ہونے دیں، پاؤں میں جنبش نہ آنے دیں، پاؤں میں حرکت نہ ہونے دیں، پاؤں کو ڈگمگانے نہ دیں، مضبوطی کے ساتھ مصیبت کے ایام میں صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہیں اور زندگی کی سفر چلتے رہے، کرتے رہے۔ حضرات گرامی، پانچواں فائدہ جو ہے، رب العالمین ہمارے اندر دعا کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، تضرع کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ میرا بندہ جو اللہ کو چھوڑ کر دور جا چکا ہے وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئے، اور جب واپس لوٹے گا تو بندے کا دل رب العالمین سے جڑے گا، اور جب رب سے جڑے گا تو مخلصانہ دعا کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ نے کیا کہا، وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب ہم اپنے بندے پر جو ہے رحمت کی برخا برساتے ہیں تو خوشحالی میں بڑا بگڑ جاتا ہے، وہ خوشحالی میں بگڑ جاتا ہے، منہ موڑنے لگتا ہے، اعراض کرنے لگتا ہے، اعراضی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ہم اس پر عذاب نازل کرنا شروع کرتے ہیں، مصیبتیں نازل کرنے لگتے ہیں، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو بھاگ کر مسجد میں آتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں بندے کے اندر مخلصانہ دعا کا جذبہ، مخلصانہ دعا کی کیفیت پیدا کرتی ہیں جو بندے کے ایمان اور یقین کو بڑھاتی ہیں۔ تو بیماری کا یہ فائدہ ہے۔ حضرات گرامی، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ہم صرف نمازی ہیں،
हमने सिर्फ नमाज पढ़ना जाना है। रब्बुल आलमीन और भी इबादतों की क्वालिटीज़ और जो शक्लें हैं, इबादत की जो और नौइयत है, बीमारियां और परेशानियां देकर वो इबादतों की क्वालिटी, वो इबादतों की नौइयत, वो इबादतों की और शक्लें, वो इबादतों की और किस्में हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। अभी सिर्फ नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह ने जब बीमारी डाल दिया, अल्लाह ने जब परेशानी नाजिल कर दिया, अल्लाह ने जब भुखमरी नाफिज कर दिया, अल्लाह ने जब कहत मुसल्लत कर दिया, तो अब क्या करने लगे? दिल से दुआएं निकलना शुरू हो गई। अब दुआ करने लगे। अब अभी नमाजी थे सिर्फ, अब दिल से अल्लाह की इबादत करना। अब चलते फिरते सुबह शाम हजरत के पास आए, हजरत कोई बरकत की दुआ बता दो, हजरत कोई शिफायाबी की दुआ बता दो, हजरत कोई मुश्किलात से निकलने की दुआ बता दो। अब वो उसके अंदर मजीद जो है इबादत की कैफियत पैदा हो गई। बहुत सारी बीमारियां ऐसे हैं जो बंदों को सुधरने का जरिया बनती है। बहुत सारे बंदे ऐसे आपको मिलेंगे जो सिर्फ मुश्किलात में अल्लाह को याद करते हैं, और जब मुश्किलात में अल्लाह को याद करते हैं तो वो तहकीक की दुनिया में चले जाते हैं, वो मालूमाती की दुनिया में जाते हैं, और जब मालूमाती दुनिया में कदम रखते हैं, जब उनको सही मालूमात हासिल हो जाती है, सही मालूमात की फराहमी हो जाती है, तो वो पक्के नमाजी बन जाते हैं। गोया कि मुसीबतें, परेशानियां या मुश्किलात, बीमारियां बंदों के सुधारने के लिए आई, उसके हिफाजत के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी सालमियत के लिए आई हैं। हज़रात गिरामी, और इसका परेशानियों का, मुश्किलात का सातवां फायदा ये है कि रब्बुल आलमीन जो है ये मुश्किलात दे करके, ये परेशानियां दे करके बंदों के दिल से गुरूर को निकालना चाहता है। चूंकि बड़े मगरूर हो जाते हैं दौलत के नशे में, बड़े घमंडी होते, खुशहाली में, तंदुरुस्ती में बड़े बहादुर बनने शुरू हो जाते हैं। बड़े बहादुर, बड़े जारी की बड़े बहादुर हैं। अल्लाह ताला बीमारियां देकर के बहादुरी ख़त्म करना चाहता है, गुरूर को तोड़ना चाहता है, घमंड को, फ़ख्र को और इन जैसी बुरी आदतों को कुचलना चाहता है। क्योंकि हम और आप अगर बराबर आफियत में रहें तो जुल्म और ज़्यादती पर उतर आएंगे। फिरौन कहता था मैं बादशाह हूँ, दुनिया वालों मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा खुदा हूँ। अल्लाह ने दरिया में गर्क कर दिया और डूबने लगा, कहने लगा दुनिया वालों मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, मैं बल्कि तुम्हारा रब वो है जो मूसा और हारून का रब है, और मैं भी मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया हूं। अभी अकड़ रहा था, उसके गुरूर को अल्लाह ने उस मुसीबत के जरिए से कुचला और दुनिया वालों को लिए इबरत का निशाना बना दिया और बता दिया कि दुनिया वालों देख लो गुरूर और घमंड का अंजाम क्या होता। तो अल्लाह तबारक व तआला गुरूर को, घमंड को, खुद पसंदी को, तकब्बुर जैसी बुरी आदतों को बंदों के दिलों से निकालने के लिए मुश्किलात, परेशानियां, ये बीमारियां, मसाइब व आलाम की घड़ियां देता है। और आठवां फ़ायदा उसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला इसलिए देता है ताकि बंदा शिद्दत से खुशहाली का इंतज़ार करे, बंदा शिद्दत से सेहतयाबी का, आफ़ियत का इंतज़ार करे। और आप जानते हैं कि ये किसी चीज़, किसी नेमत का इंतज़ार करना ये सबसे बेहतरीन इबादत है। खुशहाली का इंतज़ार करना, आफ़ियत का इंतज़ार करना। आप अंदाज़ा लगाओ, जिस घर में हादसा होता है, डॉक्टर बताता अल्हम्दुलिल्लाह आपका मरीज़ बस कल तक ठीक हो जाएगा, पूरे घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशियाँ बिखर जाती हैं, लोगों में बयान करना शुरू कर देते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेशेंट कल से ज़्यादा बेहतर हालत में है, खुशियाँ वापस आना शुरू हो जाती हैं। तो रब्बुल आलमीन उन खुशियों का इंतज़ार करवाना चाहता कि मेरे बंदो कभी कभी खुशी का इंतज़ार करो कि खुशी कब मिलेगी, कभी कभी आफ़ियत का इंतज़ार करो कि आफ़ियत कब मिलेगी, वो आफ़ियत जल्दी से हासिल हो जाए, वो खुशियाँ जल्दी से हमारे घर में आ जाए। तो इंतज़ार करना चाहता, इंतज़ार करवाना चाहता। हज़रात गिरामी, नौवां फ़ायदा, जिस घर में अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत और परेशानी और बीमारियां देता है तो इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों के साथ खैर का इरादा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उन बंदों के साथ खैर का प्लान करता है। जिन घरों में मुसीबतें नाजिल की हैं, जिन घरों में परेशानियां नाजिल की हैं, जिन घर वालों को हादसात से दो चार किया है, जो कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन युरिदिल्लाहु बिखैरन युसिब मिनहु, अल्लाह तबारक व तआला जिसे कुछ नवाजना चाहता है, जिसे खुशियाँ देना चाहता है, जिसे नेमतें देना चाहता है, जिसके घर में अपनी रहमत और बरकत की बरखा बरसाना चाहता है, जिस पर रब्बुल आलमीन अपनी करम फरमाइयाँ नाजिल
کرنا چاہتا ہے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد میں یقین رکھنا کہ شاید میرا رب مجھے کچھ نوازنا چاہتا ہے، رب العالمین شاید جو اپنی رحمت کی برخا برسانا چاہتا ہے، شاید کہ اب رب العالمین کی نوازشات کی برخا برسنے والی ہے۔ گھبرانا نہیں، بڑی خوشی سے اپنی دامت میں مشکلات کو، اپنی دامن میں پریشانیوں کو، اپنی دامن میں مشکل گھڑیوں کو، مصائب و آلام کو بڑی خوشی سے سمیٹ لینا اور خوشیوں کا انتظار کرنا کہ ان پریشانیوں، چونکہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ مشکلات آتے ہی ہیں جانے کے لیے، یہ پریشانیاں آتی ہی ہیں جانے کے لیے، لہٰذا ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے ابن آدم کو، بندے مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، جز و فضا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، بیماری کا جو ہے، پریشانیوں کا جو ہے 10واں فائدہ یہ ہے کہ بندے مومن عافیت کے مرحلوں میں، خوشحالی کے ایام میں، صحت یابی کے ایام میں جو عبادتیں کیا کرتا تھا، جو خیر اور بھلائی کے کام کیا کرتا تھا، اب اللہ تبارک و تعالی مشکلات دے کر کے بغیر محنت کے ان کا ثواب اور ان کی مزدوری، ان کی اجرت دینا چاہتا ہے، بغیر محنت کے۔ ابھی نماز پڑھ رہے تھے تب اللہ ثواب دے رہا تھا، اب نماز کا ثواب کسی حادثے میں مبتلا کر دیا، نماز پڑھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے قید میں ہمارا دماغ ہو گیا ہے، ہمارا ذہن رب العالمین نے قید کر لیا ہے، بغیر عبادت کے، بغیر نماز کے رب العالمین وہ ثواب دینا چاہتا۔ بڑی پیاری روایت ہے حضرات گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو خوشحالی کے ایام میں بھی رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں۔ خوشحالی کے ایام میں رب العالمین کو تم یاد رکھو، بدحالی اور مشکلات کے ایام میں رب العالمین ہمیں اور آپ کو یاد رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بیماریاں دیتا ہے تو اس آدمی کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے جو فرشتے متعین ہوتے ہیں، ان فرشتوں کو رب العالمین حکم دیتا ہے کہ میرے اس بیمار اور مصیبت زدہ بندے کے صبح و شام کے اعمال کو نوٹ کرتے رہنا، اگرچہ میرا بندہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے، کسی عذر کی بنیاد پر عبادت سے وہ قاصر ہے، عبادت سے محروم ہے، لیکن بغیر عبادت، بغیر محنت کے میرے بندے کے نام اعمال میں ثواب لکھتے رہنا اور اس کی وہ عبادتیں لکھتے رہنا، میرا بندہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، وہ بالکل ایک دم اتنا زیادہ ڈپریشن میں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو۔ اللہ کا اپنے اس فرشتے کو حکم دیتا کہ بغیر عبادت کے اس کی عبادتیں لکھتے رہنا جب تک کہ میرا بندہ میرے قید میں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی، گراما فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر کوئی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے جو بندہ کسی بھی صورت میں پانے کے قابل نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی عمل کے ذریعے سے وہ نعمت نہیں پا سکتے ہیں، اور رب العالمین کو دینا بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات دے کر، پریشانیاں اور بیماریاں دے کر کے جنت میں اس نعمت کو پانے کے قابل بنانا چاہتا ہے۔ نمازوں کے ذریعے وہ مقام نہیں پا سکتے، وہ عروج و رفعت نہیں مل سکتے، تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے اس عہدے پر نہیں پہنچ سکتے، دعاؤں کے ذریعے سے وہ منصب نہیں مل سکتا، کسی اور جہاد فی سبیل اللہ یا کسی اور عبادت کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے اس مقام، اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو رب العالمین وہ مشکلات دے کر کے ہمیں وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ لہذا مشکلات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور حضرات گرامی، بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دیتا ہے، یہ مشکل گھڑیاں اس لیے ہمارے اوپر نازل کرتا ہے تاکہ ہم اور آپ عافیت کی قدر جان لیں، شفا یابی اور خوشحالی کی قدر جان لیں۔ کیونکہ بندہ برابر عافیت میں رہے، برابر خوشحالی میں رہے تو اس کو عافیت کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اس کی نظر میں عافیت کی کوئی قدر نہیں رہے گی۔ حضرات گرامی، آپ چند سالوں پیچھے جائیے، پرکھوں کے زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کی قدر نہ پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ کرتے تھے، دولت مندوں کی قدر غریب لوگ بہت کرتے تھے،
اعلیٰ مقام والے لوگوں کی قدر کمتر مقام والے بہت کرتے تھے. ان کے سامنے بیٹھنا بھی جلدی گوارا نہیں کرتے تھے, احتراماً کھڑے رہتے تھے. الحمدللہ بڑی محبتیں تھی, بڑے پیار, بڑی شفقت, بڑی اخوت اور بھائی چارے تھے. دوستانے کا یہ عالم تھا کہ ایک دوست اپنے دوست کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا تھا, اور اس کی وہ قربانی پاکیزہ ہوتی تھی. اس کے وہ دوستیاں, وہ رشتے, وہ تعلقات مقدس ہوا کرتے تھے. لیکن چند سالوں سے رب العالمین نے دولت کی برکھا برسا دیا. اب جب دولت گھروں میں آ گئے تو امیر اور غریب کا کوئی ویلو نہیں, عالم اور جاہل میں کوئی فرق نہیں ہے, چھوٹے بڑے میں کوئی قدر نہیں ہے, کسی کو کوئی قدر رہی نہیں گئی. کیا امیر, کیا غریب, کیا چھوٹا, کیا بڑا, کیا عالم, کیا جاہل, کیا پڑھا لکھا, کیا گنوار, کسی میں کوئی تمیز کو فرق. چونکہ دولت نے سب کو گھمنڈی بنا دیا. اب سب کے پاس دولت ہے, کاہے کا کسی سے جھکنا, کاہے کا کسی سے نیچے رہنا, کاہے کا کسی سے کسی کا احترام کرنا. اب وہ تو دولت اس کے گھر میں آ کر کیوں کسی کی قدر کرے گا. اب سب کو بڑی ہی گھٹیا نظروں سے دیکھنا شروع کر دے گا, کیونکہ وہ شیر بننا شروع ہو جاتا. لیکن چند سالوں پہلے آپ لفظوں میں اپنے اکاؤنٹ کا جائزہ لیجئے, باہر مت جائیے. ہم نے تو بہت دیکھے, آپ پورا ہندوستان ہم گھومے اور ایسی چیزوں کا مشاہدہ ہم آئے دن کرتے رہتے. آپ اپنے اکاؤنٹ کا جائزہ لیجئے, چند سالوں پہلے ہماری محبتیں کیسی تھی, اور اب جلدی کوئی کسی سے ملنے کو راضی نہیں, کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی پریشانی آ جائے, مدد کے لیے اگر ہاتھ پھیلائے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مدد کے لیے لوگ آگے بڑھنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوگی, کیونکہ لوگوں کے پاس دولت ہو گئی. اب ان کو کیا نام ہے, مجبوری اور پریشانی کی کوئی ویلو ہے ہی نہیں, کوئی قدر, کوئی اہمیت ہے. تو اس لیے مشکلات دیتا رب العالمین, تاکہ عافیت کی قدر میرا بندہ جانے, وہ قدر جنوانا چاہتا ہے کہ عافیت اور خوشحالی, اس احتیابی کی قیمت کیا ہے, وہ قیمت بتانا چاہتا ہے. حضرات گرامی, اور 13واں فائدہ اس کا جو ہے, اس کے پیچھے کہ رب العالمین کی طرف سے بہت سارے انعامات ہوتے ہیں. مشکلات, یہ مشکل گھڑیاں, یہ پریشانیاں انعام کی شکل میں رب العالمین نازل کرتا, رحمت کی شکل میں, زحمت کی شکل میں نہیں. کیونکہ اللہ نے کہا, میں فعل اللہ بعذابکم شکرتم وآمنتم. دنیا والوں, تمہیں عذاب دے کر کے اللہ کو کیا ملے گا؟ مقابلہ برابری سے ہوتی ہے, اور وہ رب ہو کر کے مشکلات دے گا, رب ہو کر کے پریشانیاں دے گا, رب ہو کر کے ستائے گا, رب ہو کر کے ظلم کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم شکرتم وآمنتم. دنیا والوں, تمہارے رب کو کیا ملنے والا, تمہیں تکلیف دے کر, تمہیں ٹارچر کر کر, تمہیں ڈپریشن میں مبتلا کر کے, مختلف مشکلات میں تمہیں ڈال کر کے بھلا اس کا کیا فائدہ ہونے والا. اگر تم قدردان بن جاؤ, اگر تم ایمان پر استقامت رکھنے والے بن جاؤ, ثابت قدم رہنے والے بن جاؤ, تو اللہ رب العالمین کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دے. حضرات گرامی, تو یہ مشکلات جو ہوتے ہیں, یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں, یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں, رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے, احسان ہے. جس کے اوپر یہ مشکلات نازل ہو جائے تو رب العالمین کا ممنون و مشکور بن کر کے بندہ زندگی گزارے, احسان مند بندہ بن کر کے زندگی جیے. یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے. گھبرائے نہیں, عاجز نہ ہو, ہمت نہ ہارے, دل شکستہ نہ بنے, بلکہ ہمت کے ساتھ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہے, اور قائم رہے. مشکل گھڑیوں میں بھی اللہ رب العالمین کے دامن کو نہ چھوڑے. کتنے لوگوں کو دیکھا یار, ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا جو بہک جاتے ہیں, جو سیدھے راستے سے پھسل جاتے ہیں, صراط مستقیم سے بالکل دور چلے جاتے ہیں مشکل گھڑیوں میں. حضرات گرامی, تو یہ رب العالمین کی طرف سے زحمت نہیں ہے, یہ مشکلات, یہ پریشانیاں زحمت نہیں ہیں, بلکہ نعمت ہے. اتنے زور زور بولنے ہیں, ہماری طرف توجہ نہیں ہوئے, بائک لے کر گھوم رہے, سارے لوگ بائک کو دیکھ رہے, کیا اس میں نشہ آ ہے. تو یہ مشکل گھڑیاں جو ہیں یارو, یہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے, زحمت نہیں. شاید آواز آ رہی ہے, وقت بھی غالباً ہو ہی رہا ہے, 2 3 منٹ باقی, مت پریشان ہو رہے ہیں.
اوپر آواز آ رہی ہے؟ تو یہ مشکلات، یہ پریشانیاں جو ہیں رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اور 14واں فائدہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ڈھیر ساری بیماریاں، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو دیگر بہت ساری بیماریوں کو نشٹ کرنے کا، بہت ساری بیماریوں کے خاتمے کا، مٹانے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس باڈی کو بیماری کیوں دیتا؟ تاکہ یہ باڈی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہوتی بڑی بیماریوں کے محافظ ہوتی، بڑی بیماریوں کا دافع ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بخار ہے جس کو ملیریا بھی کہتے ہیں، یہ باڈی کے اندر جب بخار اللہ تعالیٰ دیتا اس کے اندر کتنے فائدے ہیں اطباء نے بیان کیا، جو بہت ماہر ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنے فائدے اس بخار میں ہیں اس باڈی کے لیے۔ کیونکہ باڈی کے اندر جو گندی چیزیں ہیں، جو مضر چیزیں ہیں، جو مضر پوائنٹس ہیں، جو دواؤں سے نہیں بھاگ سکتے، جو جراثیم دواؤں سے نہیں مر سکتے، جن کا خاتمہ دواؤں سے نہیں ہو سکتا، جن کا جو ہے علاج دواؤں سے ممکن نہیں ہو پاتا ہے، تو رب العالمین اس باڈی کو بیماریاں دے کر کے اور ان جراثیم کو مارتا۔ یہ بیماریاں، یہ بخار جسم میں موجود سڑے ہوئے مواد کو پکا کر کے پانی کی شکل میں باہر نکال دیتے، باڈی فریش ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں نے کہا تھا کہ ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا بخار اللہ تعالیٰ اگر اس باڈی کو دیتا ہے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بخار تمام بیماریوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ بخار ایک ایسی صبح و شام، کبھی بچوں کو، کبھی بڑوں کو، کبھی عورتوں کو، کبھی مردوں کو، کبھی بوڑھوں کو، کبھی جوانوں کو، یہ صبح و شام والی بیماری ہے۔ صبح و شام ایسی بیماریاں آتی رہتی ہیں، ایسی بیماریاں، تو یہ ایسی بیماری تو جسم کے رگ میں گھس جاتی ہے۔ طبا کا کہنا کہ جو 360 جوڑ ہیں باڈی میں، ان 360 جوڑوں کے اندر یہ بخار، یہ ملیریا پہنچ جاتا ہے، اور ان 360 جوڑوں کو مضبوط بنا کر کے ان میں جو مضر کڑ ہیں، جو مضر وستو ہیں، جو مضر جراثیم ہیں، جو چیزیں ہیں نقصان دہ چیزیں، ان نقصان دہ چیزوں کو رب العالمین باڈی سے باہر بھگا دیتا بخار دے کر کے۔ اور بخار دے کر کے اگر وہ جراثیم نہیں جاتے تو بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ لیکن یاد رکھنا صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں۔ اور 15واں فائدہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم جو ہے اللہ سے ڈر جائیں۔ یہاں کوئی ہے اگر گڑبڑ کریں گے تو پکڑ کے مروڑ دے، یہ لوگوں سے کچھ، یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اتنا شیر اور بہادر بنا دیا، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر پائے گا۔ زبانی ہر کوئی بہادر ہے، بات آ جائے نا تو ہر کوئی کیا نام ہے کچھ بھی بول ڈالے گا۔ تو رب العالمین کو دبانا چاہتا کہ ایسی باتیں مت کر، ایسا مت بولو، یہ غلط بات ہے۔ کوئی ایک تمہارا رب ہے جو تم اگر گڑبڑ کرو گے نا تو مموڑ دے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ نے کہا میں لوگوں کو عذاب دیتا کیوں؟ تاکہ لوگ ڈر جائیں، ڈرانے کے لیے۔ یہ گڑبڑ باتیں مت کرو، یہ اپنے کیریکٹر کو، اخلاق کو جو ہے گڑبڑ مت بناؤ۔ اگر گڑبڑ بناؤ گے تو رب بیٹھا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ کہتے ہیں نا، اس کا جو اپنی زبان میں کریں گے، کسی چیز کو پکڑ کر کے ایسے آئٹنا مروڑنا، کپڑا آئٹتے نا، کپڑا جب پانی نچوڑتے، پانی جو دھلنے کے بعد میں کپڑے سے پانی نچوڑتے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے پکڑ کے نچوڑ دیں گے کپڑے کی طرح سے، اپنی زبان والا کر لیں۔ اور اردو والا جو ہمارے زبان میں، اردو والوں کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو عذاب اس لیے دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو ہم اس لیے بھی چھوڑتے تاکہ لوگ ڈر جائیں، گھبرا جائیں، الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں، غلط سلط باتیں نہ کریں، اور فل نکامے باتیں اور کام کرنے سے رک جائیں اور اپنے رب کی طرف آ جائیں، سادگی پیدا ہو جائے۔ اس لیے رب العالمین جو عذاب دیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس لیے بھی میں پکڑتا ہوں تاکہ لوگ رونے والے بن جائیں، کبھی روتے اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے والے۔ تو رب العالمین یہ سارے مشکلات، مشکل گھڑیاں، مسائل والا اس لیے دیتا ہے تاکہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، تضرع پیدا ہو جائے، گریہ گزاری پیدا ہو جائے، اپنے رب کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ اور جو رب کے سامنے روتا ہے، رب العالمین دنیا والوں کے سامنے رونے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو اس کے سامنے روتا اس کو کسی اور کے سامنے رونے نہیں دیتا، اس لیے اپنے سامنے جھکانا چاہتا، اور جو اس کے سامنے جھکتا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔
اللہ سارے لوگوں کے سامنے جھکنے سے اس کی حفاظت فرماتا اور سارے لوگوں کے سامنے رونے سے اس کی حفاظت فرماتا جو اس کے سامنے رو کر چکا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو جو ہے مشکلات اور بیماریوں کے جو بہتر مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہتر مقاصد کو سمجھنے کی اور مشکل گھڑیوں میں جد و فضا سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل گھڑیوں میں ہمیں اور آپ کو جو ہے ثبات قدمی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ سیدھے راستے پر ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مشکل گھڑیوں میں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کسنے سے طنز کرنے سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بالخصوص سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی کے تمام گوشوں اور ناحیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم.